نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور پوچھتے ہیں لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے بارے میں وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں فِي يَتَامَى النِّسَاءِ یتیم عورتوں کے بارے میں اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وہ عورتیں کہ تم نہیں دیتے ان کو جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے وترغبون ان تنکحوہن اور رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی والمستضعفین من الولدان اسی طرح کمزور بچوں کے بارے میں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اور تم جو بھی نیکی کرو بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے شوہر سے نشوزاً او اعراضاً زیادتی کا یا اعراض کا فلا جناح علیہما پس کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر ان یصلحا بینہما صلحا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں والصلح خیر اور صلح بہت بہتر ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور حاضر کی گئی ہیں جانیں حرص کو وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو بس بے شک اللہ تعالیٰ کہ تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 19واں رکوع
آیت نمبر 127 اور 128 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا اصلاح معاشرہ کے قوانین جن کا تعلق حکومت کے ساتھ تھا، ان کو بیان کے بعد شرک کی مذمت کو بیان کیا اور عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کیا۔ آج کے سبق میں دوبارہ احکامات کا بیان ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں عورتوں کے حقوق بیان ہوئے، خصوصاً یتیم بچیوں کے حقوق بیان ہوئے۔ سورۃ النساء کی ابتدا میں بتایا کہ اگر تم یتیم بچیوں کے حقوق ادا نہ کر سکو تو ان کے ساتھ نکاح ہی نہ کرو، اگر حقوق ادا کر سکتے ہو تب نکاح کرو۔ اسی طرح عورتوں کے مہر فرمایا خوشی سے ادا کرو۔ اسی طرح میراث میں عورتوں کا حق ان کو دیا جائے۔ آج کے سبق میں عورتوں سے متعلق مزید کچھ احکامات ہیں۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ یہ بات تو مسلم ہے اور تاریخ کا حصہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے تھے، حتیٰ کہ اس کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی عورت اس سے بچ جاتی تو وہ طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی۔ اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت والے دن زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور اسلام نے بتایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اسلام نے ہی بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو تعلیم کا بھی حق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی اچھی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کیا ہو حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں اور ان کا نکاح کیا ہو تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردے کا باعث بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اکٹھے ہوں گے جیسے یہ انگلیاں اکٹھی ہیں۔ میراث میں عورتوں کو کچھ حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسی طرح یتیم جو چھوٹے بچے رہ جاتے ان کو بھی میراث میں کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، عورتوں کا بھی میراث میں حصہ ہے، جو ماں باپ اور قریبی چھوڑ کے جائیں، تھوڑا یا زیادہ جو چھوڑ کے جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ موجود ہے۔ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اسلام نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے مردوں کے حق ہیں عورتوں پر ایسے عورتوں کے بھی حق ہے مردوں پر۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر چادر بچھا کر اس پر بٹھا کر
بچیوں کی عزت اور بچیوں کی عظمت کو چار چاند لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگا کر عورتوں کے حقوق کو واضح فرمایا۔ تو اسلام نے عورتوں کے دبے ہوئے حقوق کو اجاگر کیا۔ اسی طرح عورتوں کو مہر کا حق دیا۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو مہر دو، خوشی سے دو۔ اسی طرح نکاح کے بعد عورت کو خلا کا حق دیا، یعنی اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو خلا کا حق اس کو اسلام نے دیا ہے۔ غرضے کہ زندگی کے ہر معاملے میں عورت کے حقوق کی آواز اسلام نے اٹھائی ہے۔ ایک افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے تب کچھ لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، جی عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے جی، یعنی ان کے نزدیک عورت کا صرف یہی حق ہے کہ وہ بے پرد ہو جائے اور بازار میں آئے اور جناب مردوں کی ہوس اور خواہش کا نشان بنے۔ ابھی چند دن پہلے 14 اگست آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ مینار پاکستان لاہور میں ایک عورت کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لڑکوں نے جناب کیا حرکتیں کی ہیں، اس کو اچھالتے رہے ہیں اور اس کا جناب حتیٰ کہ کپڑے تک پھاڑ دیے۔ اب یہ کب ہوا؟ جب عورت بے پرد ہو کر ان کے پاس گئی تو اگر وہ گھر میں رہتی تو یہ حالات نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو۔ اب افغانستان میں عورت کے پردے کی بات ہوئی تو ہمارے لوگ چیخنا شروع ہو گئے، جی عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جی عورتوں کے حقوق۔ یہ کون چیخ رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے 400 مردوں نے مل کر ایک عورت کو پاکستان میں چھیڑا، وہ کہتے ہیں جی عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ہاں تم نے بڑا انصاف کیا یہاں پہ، یعنی اپنی جرم ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم نے عورت کے ساتھ کیا کیا۔ اور اگر عورت کو برقع اور پردہ پہنا دیا گیا جو اللہ کا حکم تھا، یہ بات انہیں بڑی زیادتی نظر آ رہی ہے۔ بلکہ خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت کو مردوں کے ساتھ اختلاط درست نہیں ہے، اور اس میں اس کی ناموس کی حفاظت ہے، اس میں اس کی عزت کی حفاظت ہے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ حقیقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قیدیوں میں ایک عورت ہے جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس کو عطا کی۔ یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، پر وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کہو۔ اسلام نے تو غیر مسلم کے سر پہ بھی دوپٹہ دے کے اس کی عزت کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ بتائیں اللہ تمہیں جواب دیتا ہے عورتوں کے بارے میں، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، حکم سناتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، عورتوں کے حقوق ان کا خیال کرو، بالخصوص یتیم عورتیں، یتیم بچیاں، ان کے بارے میں جو تمہارے اوپر کتاب اللہ میں آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، وہ عورتیں جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 3 میں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم بچی کے ساتھ نکاح تو کر لو گے لیکن اس کے حق ادا نہیں کر سکو گے تو مت نکاح کرو، اس یتیم بچی کے ساتھ نکاح مت کرو۔ کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جہالت کی باتیں اب بھی ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیٹی رہ گئی یتیم، اب ظاہر بات ہے میراث میں یتیم بچی کا حق تو ہے، باپ فوت ہو گیا تو اب اس کا چچا کیا کرتا ہے، اپنے بچے کے ساتھ اس کا نکاح کرتا ہے تاکہ ساری جائیداد ادھر آ جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جناب یتیم بچی ہے چلو ہمارے گھر میں آ جائے، اس کی خیال رکھیں گے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جائیداد کہیں اور نہ چلی جائے۔ وہ حقوق ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی، جائیداد پہ قبضہ کرنے کی نیت ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم عورتوں کے حق ادا نہیں کر سکو گے تو جائیداد کی ہرس میں نکاح مت کرو، جائیداد کی ہرس میں نکاح مت کرو، حق ادا کر سکتے ہو تو نکاح کرو، ورنہ نکاح ہی مت کرو ایسی عورتوں سے۔ سمجھ، جو تمہارے اوپر اللہ کی کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں حکم سنایا گیا نا کہ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تم ان کے حق ادا نہیں کر سکتے ہو، وترغبون ان تنکحوہن، صرف نکاح کا شوق رکھتے ہو ان سے، یا تو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا ان کی جائیداد اور وراثت کی وجہ سے، فرمایا ان کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں بتایا ہے اس پر عمل کرو۔ اسی طرح والمستضعفین من الولدان، کمزور بچے، باپ فوت ہو گیا، بچے رہ گئے چھوٹے، زمانہ جہالت میں چھوٹے بچوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، اگر چھوٹا رہ گیا تو بڑے بھائی نے سارا قبضہ کر لیا اور اس کو تھوڑا بہت دے دیا اور پورا حصہ اس کو میراث میں نہ دیا۔ فرمایا اس کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو، کسی کا حق مت مارو، چاہے یتیم بچہ ہو چاہے یتیم بچی ہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جو تم نیکی کرو گے اللہ اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ یتیموں کے تو مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، الٹا جناب تم ان کے مال کو اڑاؤ اور ان کے مال پر قبضہ کرو، اور جو ان کا میراث میں فرض حق ہے وہ بھی ان کو ادا نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح فرمایا ان امرأۃ خافت من بالها نشوزا او اعراضا، عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی تو ساتھ ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر اس سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ بڑھاپے کا شکار ہو گئی ہے، اب شوہر کسی اور طرف رغبت رکھتا ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یا اس کی کسی اور وجہ سے اس سے ناراض ہے۔ اب اس عورت کو یہ محسوس ہوا کہ یہ مجھے طلاق دے دے گا، تو اب طلاق دے گا تو میں کہاں جاؤں گی، بہتر یہ ہے کسی کے نکاح میں رہوں، تو آپس میں صلح کر لیں میاں بیوی، مثلا وہ اس سے اپنے کوئی حقوق کہے ٹھیک ہے آپ اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن ایسے کہتے نہیں ہے، کم از کم ہمارے معاشرے میں اسے کہے بھئی آپ کا جو خواہش ہے وہ آپ پوری کر لیں، لیکن مجھے کم از کم طلاق نہ دیں، تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنا حق کوئی چھوڑ سکتی ہے۔ دیکھیں جی میاں بیوی کی جو معاملات ہیں نا، حت الوسع، جاگ رہے ہیں سارے ساتھی؟ نواز صاحب جاگ رہے ہو جی؟ اچھا تک کو بھی صحیح نہ ساڑھے، میں کہ دوسری شادی کی گل ہوئے پھر بھی بندہ سو جائے، اس بندے کو تو بالکل کوڑے مارنے چاہیے۔ دوسری شادی کے بادشاہ مرے ہوئے اٹھ پہ، وہ اس دن سن رہا تھا کہ ایک آدمی بیچارہ بیمار ہو گیا نا، تو اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہے تھے سارے، حالت بڑی نازک تھی، تو اس کا کوئی دوست آیا عیادت کے لیے، کیونکہ بچوں سے پوچھتے سناؤ بھائی والد کی کیسی طبیعت ہے، والد صاحب بالکل آنکھیں بند کر کے پڑے تھے، انہوں نے کہا جی چاچا جی دعا کرو حالات بڑے خراب نے، تو اوہو میں تو اس واسطے دوسرا رشتہ ڈھونڈ کے آیا تھا۔ چاچا جی نے آنکھیں کھول لی، کہتے اچھا پھر گل پکی کر سکتے، سمجھ آئی؟ اس معاملے میں تو آ کے جو لوگ مر رہے ہیں وہ بھی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، مثلا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا جناب کسی وجہ سے بیوی سے اعراض کر رہا ہے، اس کی بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ مذاکرات کرے اور مذاکرات بڑے کامیاب کرے، یعنی اس کو کہے ٹھیک ہے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کریں، کم از کم مجھے طلاق نہ دیں، اپنے گھر میں رکھیں، خرچہ پانی دیں۔ تو اگر ایسے کریں تو عموماً شوہر مان بھی جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے حت الوسع یہ کوشش کی ہے کہ میاں بیوی کے معاملات آپس میں ہی طے ہو، دوسرے بندے کو انوالو نہ کیا جائے۔ جب معاملات آپس سے باہر بات جاتے ہیں
تو پھر بعض دفعہ معاملات سنورنے کے بجائے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ میری باری حضرت عائشہ کے لیے ہے، جو کہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف تو ضرور فرماتے ہیں لیکن دلی محبت آپ کی عائشہ کے ساتھ زیادہ ہے، تو انہوں نے اپنی باری ان کو دے دی تھی، اور یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی ہی رہنا چاہتی ہوں، کہیں آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ اس طرح اگر کوئی میاں بیوی آپس میں کوئی معاملات طے کریں، کوئی حق چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، صلح ہونی چاہیے، گھر کا نظام چلنا چاہیے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا، اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے شوہر سے نشوزاً او اعراضاً، زیادتی کا یا اعراض کا، منہ موڑنے کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر یعنی میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، بینہما آپس میں وہ دونوں کر لیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں بینہما کے لفظ میں کہ آپس میں میاں بیوی آپس میں معاملات طے کریں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تیسرے بندے کو شامل کریں۔ والصلح خیر، اور صلح ہی بہت اچھی ہے، صلح ہی بہت اچھی ہے، گھر اجڑنا نہیں چاہیے، گھر آباد ہونا چاہیے، یہی بات بہت اچھی ہے۔ اچھا اب صلح جب کی جاتی ہے نا تو ہوتا کیا ہے، اگر میں کہوں کہ میرا 100% حق مجھے ملے تو دوسرا بھی کہے جناب میرا بھی 100% مجھے حق ملے، تو صلح شاید نہ ہو۔ اپنے کسی نہ کسی حق کو چھوڑنا پڑتا ہے تب صلح ہوتی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جانیں ان میں ہرس اور ان میں بخل موجود ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں اپنا حق چھوڑوں، لیکن صلح کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، یہ چھوڑیں گے تب صلح ہوگی۔ ہر بندہ اپنا، جیسے آج کل ہمارے یہاں حقوق لینے کی بات تو ہر بندہ کرتا ہے، احتجاج ہو رہے ہیں جی ہمارا حق ہمیں دیا جائے، لیکن حقوق دینے کی فکر کو نہیں کرتا۔ اس لیے جب ہر بندہ دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کہے میرے حق میں کچھ کمی بیشی ہو جائے خیر ہے، لیکن میں دوسرے کا حق پورا پورا ادا کروں، تب صلح ہوتی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح کہتے ہیں لالچ کو، ہرس کو، بخل کو۔ ہر بندے کی ذات میں تو ہرس موجود ہے، ذات میں تو بخل موجود ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے سارا حق ملے اور میں کسی کو کچھ نہ دوں، لیکن اس طرح صلح نہیں ہوتی۔ صلح کے لیے اپنے حقوق کی کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ جیسے میں نے حضرت سودا کی مثال دی، انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تو معاملات ٹھیک ہو گئے، تو فرمایا اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو، دوسروں کو حقوق ادا کرو، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دو اور تقوی اختیار کرو کہ دوسرے کا کوئی حق تم ہرگز نہ دباؤ، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں گے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں حکم بتاتا ہے ان کے بارے میں، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو پڑھی جاتی ہیں تم پر کتاب میں، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، ان یتیم عورتوں کے بارے میں کہ تم نہیں دیتے ان کو جو تم نے مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، وَتَرْغَبُونَ، اور تم شوق رکھتے ہو، أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اسی طرح جو کمزور ہیں بچے ان کے بارے میں بھی، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم نیکی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا، اور اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے شوہر سے، نشوزاً او اعراضاً، زیادتی کا یا اعراض کا، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا،
سو کوئی گناہ نہیں ان پر کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح بہت اچھی چیز ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی ہیں جانیں بخل کو، ہرس کو۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ خبر رکھنے والا